میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ وقت کی قدر و قیمت کرنا یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اگر محنت سے پڑھ لیا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے عبارت سے فراغت حاصل ہو۔ ایک نشست کے اندر آپ کو تمام کے تمام عقائد یاد ہو جائیں گے۔ 2.5 صفحے کا رٹا لگا ساری زندگی لے کے آپ کو عقائد یاد ہو گئے۔ تو ہر علم کو اگر یوں آسان آسان کر کے لیں گے تو آپ کے لیے کوئی علم یاد کرنا بھی مشکل نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں بہت سارے تو علوم عالیہ ہیں کہ وہ بطور ذرائع اور وسائط اور اسباب کے ہیں۔ ان میں جو علم العقائد ہے یہ بنیادی علم کہ علم العقائد آپ پڑھیں۔ اب اس کے بعد جن چیزوں کے اندر بطور خاص ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، جن چیزوں میں بطور خاص مضبوط ہونا چاہیے، وہ 3 علوم ہیں۔ نمبر 1 علم الفقہ، نمبر 2 علم التفسیر، اور نمبر 3 علم الحدیث۔ یہ 3 علوم ہیں کہ جن کے اندر بطور خاص ہمیں ماہر ہونا چاہیے کہ ان علوم میں ماہر جو ہے معاشرہ اسی کو عالم کہتا ہے۔ جس کو فقہ آتی ہو، جس کو تفسیر آتی ہو، جس کو حدیث آتی ہے، ہمارے معاشرے میں عالم وہی شمار کیا جائے گا۔ اور درس نظامی والا عالم تو ہے ہی وہ کہ جس کو یہ چیزیں آتی۔ درس نظامی پڑھا اس کو فقہ نہیں آتی، درس نظامی پڑھا اس کو تفسیر نہیں آتی، درس نظامی پڑھا اس کو حدیث نہیں آتی، تو وہ درس نظامی والا عالم تو کبھی بھی نہیں کہلا سکتا۔ اب فقہ کے اندر کیا کرے؟ فقہ کے اندر جو ہے 2-3 بڑے بنیادی سے اور آسان سے سٹیپ ہیں، 2-3۔ چونکہ یہ بڑا علم ہے، اب اس کے لیے وہ والا کام تو نہیں چلے گا جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 2-2 3-3 صفحے کے رسالے بنا لیں اور اس کو یاد کر لیں، وہ بقیہ سارے علوم میں چل جائے گا، لیکن لازمی بات ہے کہ تفسیر، حدیث اور فقہ کے اندر یہ نہیں چل سکتا۔ فقہ کے اندر پہلا کام یہ ہے کہ تمام کے تمام ابواب فقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، حیض، عدت، سوگ، یہ جو ابواب سارے آتے ہیں، بیوع، اجارہ، ہبہ، صلح، دعویٰ، قضاء، یہ جو نام آتے ہیں، فقہ کے ہر باب کے عنوان کا لغوی اصطلاحی معنی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ فقہ کے ہر باب کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو یاد ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ درس نظامی پورا پڑھ لیا، اب اس سے پوچھنا کہ صلح کیا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے وہی لڑائی ہو جائے تو صلح کرا دے، وہ صلح ہوتی ہے۔ تو اب جو فقہ کے باب کے اندر ہے وہ تو صلح یہ نہیں نہ ہوتی، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے لیکن یہی نہیں ہوتی، وہ صلح بہت وسیع باب۔ اسی طرح ہبہ کیا ہوتا ہے، دعوے کی تعریف کیا ہے، قضاء کی تعریف کیا ہے، شرط کسے کہتے ہیں، مدعا علیہ کون ہوتا ہے۔ تو یہ جو ابواب فقہ کے اندر جو عنوان ہوتے ہیں، اس عنوان کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ یاد ہونا چاہیے، لغوی اور اصطلاحی معنی یاد ہونا چاہیے۔ اب یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اگر آپ قدوری پڑھتے ہیں تو قدوری کے اندر جو بھی حاشیہ ہوگا، قدوری میں جہاں کوئی باب شروع ہوتا ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی حاشیے میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے نا، لغوی اصطلاحی معنی حاشیے کے اندر لکھا ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں حواشی پڑھے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو اب یہ جو حاشیے کے اندر لکھا ہوا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے، اب اس کو یاد کر لیں۔ اصطلاحات کتنی ہیں؟ میرے خیال میں 50 یا 60 کے قریب ہیں، یہ جو نا 50-60 یہ اصطلاحات بنے گی، ضمنی اس میں شامل کر لیں تو یہ 60 الفاظ اور ان کا لغوی اصطلاحی معنی یہ آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو کم از کم اتنا تو ہوا کہ آپ کو فقہ کے بارے میں یہ تو پتا کہ ہوتی کیا ہے، آپ کو اتنا تو پتا ہوگا کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ تو جو حاشیے میں لغوی اصطلاحی معنی لکھا ہوا وہ آپ یاد کریں پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ فقہ کا کوئی ایک متن، فقہ کا کوئی ایک متن اول تا آخر بغور سمجھ کے پڑھ لیں، اول تا آخر بغور سمجھ کے پڑھ لیں۔ متون بہت سارے، کنز الدقائق بھی ہے، قدوری بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور جو ہمارے ہاں جو ہے وہ رائج نہیں ہے لیکن افتاء کے اندر رائج ہوتے ہیں وہ ہیں۔
تو یہ جو متون ہیں یہ آپ پڑھ لیں. اب اس میں بھلے سال لگے، 6 مہینے لگے، 2 مہینے لگے، آپ اس کو غور سے پڑھیں. اگر آپ نے توجہ کے ساتھ صرف ایک متن پڑھ لیا تو آپ کو وہ سارے مسائل یاد ہو جائیں گے جو ظاہر الروایہ ہے. ظاہر الروایہ جو امام اعظم سے مروی مسائل ہیں، جو فقہ حنفی کے جو معتبر ترین جو مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے متون کے اندر ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک متن توجہ کے ساتھ پڑھ لیا تو اب فقہ کے بنیادی سارے مسائل آپ کو یاد ہوں. تو پہلے نمبر پہ اصطلاحات، دوسرے نمبر پہ ایک متن کوئی بھی آپ لے لیں، قدوری لے لیں زیادہ اچھا، یہ آسان سا، یہ آپ پڑھ لیں. اب اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ قدوری کو بما لباب کے پڑھ لیں. قدوری کی شرح لباب، مختصر سی شرح، جوہرہ جو ہے ذرا ضخیم ہے، لباب جو ہے مختصر ہے. آپ لباب کو توجہ کے ساتھ قدوری سمیت آپ پڑھ لیں. یہ تقریباً 6 مہینے کا یہ کام ہوگا. 6 مہینے کا. اس 6 مہینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر مسئلے کی علت، ہر مسئلے کی وضاحت اور ہر مسئلے سے متعلقہ 1-2 مسائل آپ کو یاد ہو جائیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی کی پوری بنیاد میرے پیش نظر ہے. فقہ حنفی کی پوری بنیاد میرے پیش نظر ہے. یہ ہے اگر آپ لباب مع قدوری پڑھ لیں. ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے اب تو طالب علم نہیں، اب تو فارغ ہو گئے. ان کو میں نے یہ مشورہ دیا لباب کا، کافی عرصہ پہلے یہ بات. میں نے ان سے کہا کہ آپ لباب مع قدوری پڑھیں. 2 مہینے کے اندر انہوں نے لباب اور قدوری کا مطالعہ کیا اور مجھے چیک کرانے کے لیے انہوں نے وہ لباب مجھے دکھائی. پوری لباب کا مطالعہ انہوں نے اتنا اچھے انداز میں کیا تھا کہ جہاں کمپوزنگ کی غلطی تھی وہاں بھی نشان لگا ہوا تھا، جہاں عبارت کے اندر کوئی گڑبڑ لگ رہی تھی وہاں بھی نشان لگا ہوا تھا، جہاں علتیں تھیں اس کو جداگانہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اور جہاں پر کوئی حاشیہ لکھنے کی ضرورت تھی وہاں اس نے حاشیہ لکھا ہوا. یہ 2 مہینے کے اندر کیا. اگر 2 مہینے میں ایک آدمی کر سکتا ہے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے. اگر 2 مہینے کے اندر ایک طالب علم کر سکتا ہے تو بقیہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ لباب کو قدوری کے ساتھ مکمل پڑھ لیں تو فقہ حنفی کی ساری بنیاد جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گی. اب اس کے بعد پھر آگے آگے بہار شریعت ہے، فتاوی رضویہ ہے، اور جو اپنے فتاوی ہیں وہ ہیں، دیگر بڑی کتابیں، یہ ساری کی ساری. لیکن بنیاد یہ بنائیں، یہ نہ کریں کہ نور الہدیٰ کے ساتھ فتح القدیر پڑھیں آپ. یہ حماقت ہوتی ہے. نور الہدیٰ کے ساتھ فتح القدیر پڑھنا ہمارے اعتبار سے تقریباً حماقت ہی ہوتی ہے. ہاں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہے، کوئی بے انتہا ذہین ہے کہ وہ مطالعہ کر ہی لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہے. لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ جو بنیادیں میں نے عرض کی ہیں آپ ان کو یاد کریں، اصطلاحات یاد کریں، متن بغور پڑھیں اور ایک مختصر سی شرح پڑھ لیں تو آپ کو فقہ کے اندر آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی. اس کے بعد آپ جتنا مرضی مطالعہ کرتے ہیں. اس کے بعد آئیں تفسیر اور حدیث کی طرف. پہلے نمبر پہ حدیث لے لیں. آپ حدیث کے اندر مطالعہ کرنے کا آسان طریقہ، پہلے نمبر پر تو آپ اپنی وہ جو مختصر سی کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں. 40 حدیثیں 40 حدیثیں ایک دن میں پڑھی جاتی ہیں. 40 حدیثیں ایک دن میں پڑھی جاتی ہیں، کوئی مشکل نہیں. 40 پڑھ لیں. اس کے بعد آپ دورہ حدیث پڑھتے ہیں. دورہ حدیث سے پہلے مشکات شریف پڑھتے ہیں. مشکات شریف جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے نصاب کے اندر بڑا مختصر سا حصہ ہے اس کا، بہت تھوڑا سا حصہ. وہ پڑھنا وہ علمی اعتبار سے ناکافی ہے. نصاب کے اعتبار سے کافی ہوگا لیکن علمی اعتبار سے ناکافی. آپ مشکات شریف کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی مرآت المناجی، یہ آپ مکمل پڑھیں. مرآت المناجی آپ شروع کریں گے تو اس کے پڑھنے میں آپ کو مزہ ہی اتنا آئے گا کہ آپ اس کو چھوڑ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ جگہ جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان، عقائد صحیحہ کا بیان، عمل کی ترغیب، معلومات کا ذخیرہ، معلومات کا خزانہ، اولیاء کرام کے فضائل، صحابہ کرام کے فضائل. تو یہ پورے کا پورا ایک دلچسپ مجموعہ ہے. مرآت المناجی پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ مرآت المناجی پڑھنے کے لیے کتنا وقت؟ مشکات شریف کے اندر تقریباً جو ہے 5,500 کے قریب حدیثیں ہیں. مشکات شریف
تو میرات المناجی کے اندر وہی ہوئی، اور میرات المناجی میں شرح کے اندر مزید حدیثیں ہیں، تو اب اگر ایک حدیث کی شرح میں ایک حدیث لے لیں تو کتنی ہوگی؟ 11,000، اور اگر 2 حدیثیں لے لیں تو یہ ہوگی تقریباً 16,000۔ گویا میرات المناجی اگر آپ پڑھیں تو آپ نے 16,000 حدیثیں پڑھ لیں۔ میرات المناجی اگر پڑھی تو 16,000 حدیثیں پڑھی، اور ان کے اندر، اور مشکات شریف میں آپ نے دیکھا کہ مشکات شریف کا تو طریقہ یہ ہے نا کہ اس میں پہلی فصل اول بخاری، پھر صحاح ستہ، پھر اس کے بعد دیگر کتابیں۔ تو اب اگر آپ نے مشکات اور مرآت پڑھ لی تو گویا آپ نے بخاری کی حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پڑھ لیا، صحاح ستہ کا بہت بڑا ذخیرہ پڑھ لیا، اور اس کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ پڑھ لیا آپ نے، اور 16,000 حدیثیں پڑھ لی۔ مرآت پڑھی تو 16,000 حدیثیں پڑھی، اور مرآت پڑھنا کتنے دنوں کا کام ہے اب یہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ وہ ایک سیدھی سیدھی مطالعے کی کتاب ہے، اس کو آپ نے کوئی یاد تو کرنا نہیں ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ اگر آدمی روزانہ 3 گھنٹے اگر بغور مطالعہ کرے نا تو 100 صفحے بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ 3 گھنٹے اگر توجہ کے ساتھ کوئی اس کو جو ہے نا کوئی وہ اس کے خلل نہ ہو اس کے مطالعے کے اندر، 3 گھنٹے میں 100 صفحے پڑھ لیتا ہے۔ مرآت کے جو ہے وہ 8 جلد ہیں، ایک جلد کے 600 صفحے، مجموعی طور پہ کتنے ہو گئے؟ 4800 صفحے ہو گئے، ٹھیک، 4800۔ آپ نے روزانہ 100 صفحے پڑھے تو کتنے دنوں میں پوری ہو جائے گی؟ روزانہ 100 صفحے پڑھے تو مرآت بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری حدیثوں کے مجموعے پر مشتمل 16,000 حدیثیں اگر روزانہ 100 صفحہ پڑھیں تو کتنے دنوں میں پڑھے گئے؟ 48 دنوں میں۔ اب مجھے آپ اتنا بتا دیں، 48 دنوں میں اگر آپ صحاح ستہ کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، 48 دنوں میں اگر صحاح ستہ کے علاوہ 10-12 کتابوں کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، 48 دنوں کے اندر اگر آپ 16,000 حدیثیں سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں تو مطالعہ کرنا ہے کیا؟ مطالعہ کرنا ہے کیا؟ اب آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، سالانہ چھٹیاں جو ہوتی ہیں پیپروں کے بعد، یہ چھٹیاں 50-60 تقریباً اس کے بین بین ہوتی ہیں۔ اگر آپ چھٹیوں میں کچھ نہ کریں اور کچھ نہ کریں، نہ صرف پڑھیں، نہ نحو پڑھیں، نہ منطق پڑھیں، نہ فلسفہ، نہ بلاغت، نہ کوئی اور کام، بس جو اپنے ضروری کام ہیں وہ، اور 3 سے 4 گھنٹے مطالعہ کریں، 4 گھنٹے لگا لیں آپ، 4 گھنٹے اگر مطالعہ کریں اور صرف ایک چھٹیوں کے اندر، 1 سال کی چھٹیوں کے اندر آپ 16,000 حدیثیں پڑھ لیں اور علم حدیث پہ آپ کو اچھی دسترس حاصل ہو جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ ہے کوئی اسلامی بھائی؟ ہے کوئی اسلامی بھائی کہ جو اس سال کی چھٹیوں میں مرآت المناجی پڑھ کے 16,000 حدیثوں کا فہم حاصل کرے گا؟ تو یہ 1 سال کا میں نے آپ کو عرض کیا ہے، 1 سال آپ لگا لیں، وہ جو میں نے پہلی چیزیں عرض کی تھی ان کے اوپر، 1 سال میں آپ مرآت المناجی پڑھ لیں، فن حدیث کے اندر کوئی کمی نہیں رہے گی، کیونکہ مرآت کے اندر جو ہے وہ ہر حدیث کے شروع میں وہ راوی کے اوپر بھی کلام ہے، وہ ہے اسماء الرجال، وہ علم اسماء الرجال، حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، اس پر بھی بہت سارا کلام ہے۔ یہ ہو گیا علم فن حدیث۔ اس کے بعد اس کی شرح ہے، تو یہ ہے محدثین کا کام، اور جو آپ نے حدیثیں پڑھی یہ ہے آپ کا ایمان کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے۔ اور پھر جب آپ مرآت پڑھیں گے، آپ اگر ایک مرآت پڑھ لیں نا، میں آپ کو ایک اور اس کا فائدہ عرض کروں، آپ مرآت کو اس نظر سے پڑھ لیں کہ میں نے اسے بیانات تیار کرنا ہے، 16,000 حدیثوں سے آپ کتنے بیان تیار کر سکتے ہیں؟ 16,000 حدیثوں سے آپ کتنے بیان تیار کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک مرتبہ تیار کر لینا تو دوبارہ پوری زندگی میں بیان تیار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ۔ 16,000 حدیثیں کم ہوتی، ایک بیان آپ کا ہو 40 حدیثوں پر، 16,000 حدیثیں ایک بیان ہو آپ کا 40 حدیثوں پر، تو کتنے بیان بنیں گے؟
400 بیان. ٹھیک ہے, 400 بیان, اور ایک ہفتے میں ایک بیان کریں تو کتنے ہفتے آپ کا بیان چلے گا؟ 400 ہفتے, اور سال کے اندر ہوتے ہیں 52 ہفتے. ایک سال کے اندر 52 ہفتے, اور آپ کی تیاری ہے 400 ہفتوں کی, تو آپ نے 8 سالوں کے بیانات تیار کر لیے. 8 سالوں. تو یہ کتنی دیر میں ہوا؟ 2 مہینے میں. یہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں ہوا. تو یہ ہے اپنے وقت کو استعمال کرنا اور صحیح استعمال کرنا. اپنے وقت کو استعمال کرنا اور صحیح استعمال کرنا. تو حدیث کے اندر آپ کو ماہر بننا یہ کوئی مشکل نہیں. 2 مہینے کے اندر آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. 2 مہینے پہلے اگر آپ نے ایک حدیث نہیں پڑھی تھی اور 2 مہینے کے بعد آپ نے 16,000 حدیثیں پڑھ لی تو آپ کا تو مرتبہ ہی اوپر چلا گیا. 16,000 حدیثوں والا اور وہ سمجھ کے پڑھنے والا, تو وہ تو جو ہے وہ محدثین کی کسی کیٹیگری کے اندر آ جائے گا کہ یہ تو اس مرتبے کا جو ہے وہ شخص ہے, اس مرتبے کا آدمی ہے. اور اگر آپ نے 2 کی جگہ 4 مہینے پڑھا تو 16,000 حدیثیں اور ملا لیں. آپ 16,000 حدیثیں اور ملا لیں. بخاری کی مثال کے طور پہ کوئی شرح ہے, اب بخاری کی شرح پڑھ لی تو بخاری کے اندر 9,000 کے قریب حدیثیں. اب 9,000 کے قریب جو حدیثیں ہیں آپ نے شرح کے ساتھ پڑھی تو ڈبل کر لیں. شرح میں ایک حدیث کی شرح میں ایک حدیث تو آئے گی نا, تو یہ 18,000 حدیثیں ہوگی. 7,000 حدیثیں تو 14,000 لگا لیں آپ. اور اگر ایک حدیث کی شرح میں دو حدیثیں آتی ہیں تو 21,000 حدیثیں, اور 9,000 کے اعتبار سے 27,000 حدیثیں. تو یہ یعنی 2 سال کے اندر 4 مہینے کے اندر آپ 30,000 سے زیادہ حدیثیں پڑھ سکتے ہیں 4 مہینے کے اندر. اب 8 سال کے اندر بھی اگر آپ اتنا نہ پڑھیں, جو کام آپ 4 مہینے میں کر سکتے ہیں اگر 8 سال کے اندر بھی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے درس نظامی کا حق ادا نہیں کیا, آپ نے علم دین حاصل کرنے کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ ہے فن حدیث کے اوپر. اب آئیے, بلکہ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ فقہ کے اندر بیان کروں گا تو اصل میں آپ کی کتابوں کا تعارف کم ہے, تو ورنہ اس میں فتاوی شامی کے اوپر اگر میں یہی اصول اپلائی کر کے دکھاؤں تو عقل دنگ رہ جائے گی. 1 سال کے اندر پورا فتاوی شامی آدمی پڑھ سکتا ہے, اور فتاوی شامی پڑھ لیا تو آپ سمجھے سب پڑھ لیا. فتاوی شامی پڑھ لیا تو سب پڑھ لیا, اور آپ 1 سال محنت کر لیں فتاوی شامی پورا پڑھ لیں گے آپ, تو فقہ میں پیچھے باقی کیا رہا. اور بہار شریعت تو ویسے 3 مہینے کا کام ہے. بہار شریعت تو 3 مہینے کا کام ہے, وہ تو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں, 70 صفحے کا حصہ, 80 صفحے کا حصہ, 90 صفحے کا حصہ ہے, اور 20 اس کے حصے لے دے, 20 حصے اور 100 صفحہ جو ہے وہ ایک حصے کا لگا لے, 2,000 صفحے بن جائیں گے آپ کے. 2,000 صفحے تو پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وہ آپ نے 4,800 صفحے کتنے دن میں پڑھے؟ 48 دن کے اندر. تو یہ 2,000 صفحے یہ بھی 48 دن میں لگانے آپ, کہ یہ فقہ ہے, چلے سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے. 48 سے بھی آپ ڈبل کر لیں, 50 سے ڈبل کر لیں, کتنے ہوئے؟ 100. 3 مہینے, 3.5 مہینے. 3.5 مہینے کے اندر اگر پوری بہار شریعت آپ پڑھ لیتے ہیں تو فقہ حنفی آپ فقہ حنفی میں پیچھے باقی کیا رہ گیا. آپ تو فقہ میں وہاں پہنچ گئے کہ جہاں بڑے بڑے نہ پہنچیں گے. بہار شریعت اگر آپ نے پوری پڑھی ہوئی ہے تو کون سا مسئلہ ہے جو آپ کو یاد نہیں ہوگا, کون سا مسئلہ ہے جو آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے, تو یہ فقہ کے اندر, یہ دوسرا میں نے حدیث کے اندر عرض کیا. اب آجے تیسرا تفسیر کی طرف. تفسیر نہ آئی تو آپ سمجھے کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھا, کیونکہ قرآن ہی نہیں آیا آپ کو. ہماری ہر شے میں پہلی بنیاد, ہمارے علم حدیث میں پہلی بنیاد قرآن, کہ حدیث قرآن کی شرح. ہماری فقہ کے اندر پہلی بنیاد قرآن, کہ فقہ جو ہے وہ قرآن ہی سے جو ہے وہ اخذ کی جاتی ہے. ہمارے علم العقائد کے اندر پہلی بنیاد قرآن, کہ عقائد قرآن سے حاصل کیے جاتے ہیں. اگر قرآن پاک 8 سال میں آپ بغیر ترجمے کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا. اور آپ میں ہیں کتنے جن کو آتا ہے؟ قرآن پاک بغیر ترجمے کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور کہیں سے کھول کے پوچھا جائے, آپ بغیر ترجمہ دیکھے فوری طور پہ ترجمہ بھی سنا دیں اور یہ بھی بتا دے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. ترجمہ بھی بتا دے اور یہ بھی بتا دے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اس میں آپ میں سے کتنے ماہر ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھواتا, کیوں اٹھیں گے نہیں, تو ہاتھ نہیں اٹھواتا.
لیکن اپنی حالت پہ آپ غور کر لیں کہ آپ میں کتنے ایسے اپنے اوپر غور کریں کہ کیا میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میرے سامنے قرآن پاک رکھا جائے اور میں بغیر ترجمہ دیکھے ترجمہ کر سکوں، بغیر ترجمہ دیکھے میں اس کا مفہوم بیان کر سکوں، اس کی صلاحیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ نے 8 سال کے اندر کیا پڑھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے قرآن پاک نہ آیا ہمیں۔ اب قرآن پاک پڑھنا ہے آسان کتنا، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک سمجھنے کے لیے آپ سب سے بنیادی چیز لے لیں، نور العرفان۔ یہ ہمارے پاس ایک بالکل عام سی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، جو ہمارے مدنی انعامات کے اندر بھی ہے، جس کا پڑھنا خزائن العرفان اور نور العرفان۔ نور العرفان جو چھپا ہوا ہے نا، اس کے صفحات ہیں 1000۔ ٹھیک ہے، کتنے صفحات ہوئے؟ 1000۔ یہ جو 1000 صفحات ہیں یہ قرآن سمیت ہیں۔ آدھا قرآن پاک ہوتا ہے اور آدھی تفسیر ہوتی ہے، آدھا قرآن پاک اور آدھی تفسیر، اور کچھ حصہ ترجمے کا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کر لیں کہ 50% ہے قرآن پاک اور 15% ہے ترجمہ، تو کتنا حصہ نکل گیا؟ 65% نکل گیا، باقی رہ گیا 35%۔ 1000 ہے ٹوٹل صفحات، 1000 کے 35% صفحات کتنے بنے؟ 350، تقریباً 350۔ ٹھیک، 350 صفحات پڑھنے میں آپ کو کتنے سال چاہیے؟ 350 صفحات پڑھنے میں آپ کو کتنے سال چاہیے؟ ایک سال میں ایک صفحہ پڑھے تو 365 سال چاہیے۔ ٹھیک، ایک دن میں ایک صفحہ پڑھے، ایک دن میں ایک صفحہ، تو کتنے دنوں میں پورا قرآن ہو گیا؟ 350۔ ایک دن میں 5 صفحے پڑھیں، 70 دن، 350 صفحات، ایک دن میں 5 صفحے پڑھیں تو 70 دن میں آپ پورا قرآن پاک تفسیر آپ پڑھ لیں گے۔ اور اگر 10 صفحے پڑھیں، روزانہ 10 صفحے پڑھیں، پوری نور العرفان کتنے دن میں ہوگی؟ اب 35 دن کے اندر جو پوری تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں وہ 8 سال میں نہ پڑھیں۔ جو 35 دن کے اندر پڑھی جا سکتی ہے وہ آپ نے 8 سال کے اندر نہیں پڑھی، تو آپ نے کیا پڑھا؟ اور وہ بھی کیا؟ قرآن، وہ بھی قرآن نہیں پڑھا۔ تو 35 دن کا کام ہے جو آپ 8 سال کیا، اس کے بعد کے 8 سال گزر جاتے اور نہیں پڑھتے۔ تو 35 دن کے اندر کوئی نور العرفان پڑھے گا؟ ٹھیک، اگلے 35 دن کے اندر کوئی خزائن العرفان پڑھے گا؟ ٹھیک، کتنی تفسیریں پڑھ لی آپ نے؟ 2، اور کتنے دنوں میں؟ 70 دن۔ اگر 70 دنوں میں آپ نے 2 تفسیریں پڑھ لی تو 8 سال میں آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ 8 سال میں آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ اور اگر آپ ایک ہی فن کو لے کے چلے، جیسے میں نے عرض کیا، ایک ہی فن کو لے کے چلے کہ آپ کہیں کہ مجھے تفسیر کے اندر ہی کام کرنا ہے، تو 8 سال کے اندر جب 2 تفسیریں آپ نے 70 دنوں میں پڑھ لی اور بقیہ آپ تفسیروں کو اس سے ڈبل ٹرپل، اس سے جو ہے وہ 4 گنا زیادہ دل لگا کے کر لے، تو 8 سال کے اندر تو میرے خیال میں آپ کوئی 16-17 تفسیریں تو پڑھ لیں گے۔ 8 سال میں 16-17 تفسیریں آپ پڑھ لیں گے۔ ان میں آپ لے لیں تفسیر خازن ہے، تفسیر جمل ہے، جمل علی الجلالین، اور معالم التنزیل ہے، قرطبی ہے، مظہری ہے۔ یہ وہ تفسیریں جو عام فہم سی ہیں، جن میں زیادہ دقیق بحثیں نہیں ہوتی۔ اگر آپ حقیقتاً محنت کریں، اگر آپ حقیقتاً محنت کریں اور تفسیر پر محنت کریں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 8 سال کے اندر خزائن العرفان، نور العرفان، تفسیر خازن، تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، یہ 5 تفسیریں آپ بالاستیعاب انتہائی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کوئی بندہ دیکھا جس نے 5 تفسیریں پوری پڑھی ہوں؟ یہ والی جو میں نے عرض کی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اگر آپ، میرے خیال میں آپ سارے مل کے شروع کر دیں کہ درس نظامی کے اندر، یا 10 افراد بھی ایسے کہ جو یہ پڑھنا شروع کر دیں، تو 2 تفسیریں تو 70 دن میں ہمارے 6000 طلبہ سارے کے سارے ہی پڑھ سکتے ہیں، سارے کے سارے پڑھ سکتے ہیں۔
اور بقیہ طلبہ اپنی حسب استعداد اور اپنی حسب توفیق جو ان سے بن سکے وہ پڑھنا شروع کرے، تو میرے خیال میں کوئی ایسا طالب علم نہیں ہوگا جس نے 1 تفسیر، 2 تفسیر، 3 تفسیر، 4 تفسیر اور یا 5 تفسیریں نہ پڑھی ہوں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا علمی مرتبہ کہاں پہنچے؟ جب آپ نے 4 مہینے کے اندر 30,000 حدیثیں پڑھی ہوئی ہوں گی اور 70 دنوں میں آپ نے 2 تفسیریں پڑھی ہوئی ہوں گی، وہ 2 حدیث کی شرح پڑھی ہوں گی اور یہ 2 تفسیریں پڑھی ہوں گی، اور بہار شریعت آپ نے 4 مہینے کے اندر پڑھی ہوگی، یہ سارا 1 سال کا کورس ہو گیا۔ یہ 1 سال سے تو کم بنا نا، یہ تو 6 مہینے بنے۔ 6 مہینے میں اگر آپ قرآن، حدیث اور فقہ ان کے اندر اتنا زیادہ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی علمیت انتہا کو پہنچ جائے، تو اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیکن وہی میں نے جو عرض کیا کہ ہوگا کرنے سے، ہوگا کرنے سے۔ ایک بھی طالب علم اس کے اوپر تجربہ کر لیں، وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ سب کچھ پڑھ کے فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے آپ کا مطالعہ، یہ ہے آپ کا خارجی مطالعہ۔ یہ خارجی مطالعہ بھی آ گیا اس کے اندر، بنیادی طور پہ یہ خارجی مطالعے میں بات ہے ساری۔ تو یہ آپ کا خارجی مطالعہ۔ تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر انسانوں کی طرح پڑھیں، پھر واقعی ایسا پڑھے کہ جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ کوئی بھی کام کرے تو یہ لنگڑا لولا کام نہ کیا کرے، بالکل یہ لنجا ٹنڈا کام نہ کیا کرے کہ تھوڑا سا ادھر پڑھ لیا، تھوڑا سا ادھر پڑھ لیا۔ جو کام کرنا ہے اس میں آپ کو پورا ماہر ہونا چاہیے۔ ایک میں آپ کو مقولہ آج عرض کرتا ہوں، یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا، بہت پسند آیا۔ مصنف نے کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ جوتے گانٹتے ہیں، اگر آپ جوتے گانٹتے ہیں تو پورے شہر میں آپ جیسا جوتے گانٹنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ جوتے بھی گانٹتے ہیں تو پورے شہر میں آپ جیسا جوتے گانٹنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ بیان کرتے ہیں، ابھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ بیان کرتے ہیں تو پورے شہر میں آپ جیسا بیان کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں تو شہر میں آپ سے بڑھ کے علم حدیث کا ماہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو فن تفسیر میں آپ سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ جس فن کو اختیار کریں اسے مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں اور اس کو اس کے مرتبہ انتہا تک پہنچا کے چھوڑیں۔ تو اگر اس جذبے اور اس ہمت کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کا مثل نہیں ہوگا، پھر آپ کے برابر نہیں ہوگا۔ تو جس فن کو اختیار کریں اسے پوری مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں، اسے مرتبہ کمال تک پہنچا کر چھوڑیں۔ اب ایک اور آپ کی جو ہے وہ تسلی کے لیے اور آپ کے لیے، آپ کی تفہیم کے لیے ایک اور چیز عرض کروں۔ آپ مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ کرنے کے اندر 2-3 چیزیں ہیں، یہ اصول آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ مطالعہ کرنے کے اندر 2 صرف میں آپ کو باتیں عرض کرتا ہوں کہ جن کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو ساتھ عرض کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر تو اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ ہر ہفتے میں، یعنی ہفتے میں 1 دن کوئی مستند ماہنامہ، یہ جو ماہنامے ہوتے ہیں نا، منتھلی جو چھپتے، ماہنامے چھپتے، ہر مہینے کوئی تحقیقی رسالہ آپ ضرور مطالعہ کریں۔ ہر مہینے کوئی تحقیقی رسالہ آپ ضرور مطالعہ کریں۔ تحقیقی جو رسالہ 16 صفحے کا ہوتا ہے نا، یہ اصل میں 1600 صفحات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جو 16 صفحات کا رسالہ تھا، یہ 1600 صفحات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ہر ہفتے 1 رسالہ پڑھیں آپ، صرف 1۔ سال کے اندر کتنے رسالے ہو گئے؟ 52۔ سال کے اندر 52 ہفتے ہوتے ہیں نا، تو 1 سال کے اندر 52 رسالے ہو گئے۔ آپ 2 کی چھٹی کر دیں، 50 پڑھ لیں آپ۔ 1 سال میں آپ نے 50 رسالے پڑھے۔ 8 سال کے اندر کتنے ہوئے؟ 400۔ تو آپ نے 8 سال میں کتنی تحقیقات پڑھی؟ 400 تحقیقات آپ نے پڑھی، اور ہر رسالہ ایک کتاب ہوتا ہے، ہر رسالہ ایک کتاب ہوتا ہے۔ تو آپ نے 8 سال کے اندر 400 کتابیں پڑھی۔ 8 سال میں آپ نے 400 کتابیں پڑھی۔ آپ درس نظامی سے فارغ ہوں گے تو گویا آپ نے 400 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اور اگر ایک رسالہ، ایک بیان، ایک علمی بیان بنے، ایک رسالہ ایک
علمی بیان بنے تو 8 سال میں کتنے بیان ہوئے؟ 400، اور بقیہ حساب وہی لگا لیں جو پہلے میں نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ 400 ہفتے آپ کے چلتے رہیں گے. تو یہ اگر ہر ہفتے صرف ایک رسالہ پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ رسالہ ہوتا ہے 16 صفحے، 20 30 40 50، اور رسالہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، اتنا صحیح ہوتا ہے، چھوٹے سے سائز کے اندر چھپتا ہے. وہ آپ نے پڑھنا شروع کیا تو یوں آپ کا جو ہے وہ 15-20 منٹ کے اندر اندر جو ہے 1 گھنٹے میں 1.5-2 گھنٹے کے اندر آپ نے رسالہ ختم کر دیا. اور یہ کب کرنا ہے؟ ہفتے میں 1 دن، پورے ہفتے میں 1 دن. ٹھیک، ایک یہ. دوسرے نمبر پہ آپ روزانہ 10 صفحے پڑھیں. مطالعہ آپ کا خارجی مطالعہ روزانہ 10 صفحے پڑھیں. سال کے اندر کتنے صفحے ہوئے؟ 365 دن ہوتے ہیں سال کے. ٹھیک، روزانہ 10 صفحے پڑھے تو آپ کے صفحات بنے 3650. 3650. اور 8 سال کے کتنے بنے؟ 8 سال کے آپ کے جو صفحات بنیں گے یہ تقریباً 30,000 کے قریب بنیں گے. 30,000 صفحات آپ کے درس نظامی کے درمیان، یہ بعد میں نہیں کہ جب آپ نے آگے چلنا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. درس نظامی ختم ہونے سے پہلے آپ 30,000 صفحات کا مطالعہ کر چکے ہوں گے، بشرطے کہ روزانہ صرف 10 صفحے پڑھ لیں. روزانہ صرف 10 صفحے پڑھ لیں. روزانہ 10 صفحے پڑھنا مشکل ہے. ایک صفحہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ، تقریباً 2 منٹ لگتے ہیں. ایک صفحہ پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں. تو 10 صفحے پڑھنے میں 20 منٹ. گویا روزانہ صرف آپ 20 منٹ دے دیں، صرف 20 منٹ دے دیں تو درس نظامی سے جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ 30,000 صفحات پڑھ چکے ہوں گے. یہ ہے 20 منٹ، اور آپ کر لیں 60 منٹ. جب 20 منٹ میں 30,000 صفحات ہیں تو 60 منٹ میں کتنے ہوئے؟ 90,000 صفحات. درس نظامی ختم کرنے سے پہلے، سند ملنے سے پہلے، فارغ التحصیل ہونے سے پہلے اگر آپ نے 90,000 صفحات پڑھ لیے ہوں گے، آپ بتائیے آپ کی معلومات کتنی ہوں گی؟ 90,000 صفحے والا کتنا بڑا عالم ہوگا؟ فتاوی رضویہ کے کتنے صفحے پتہ ہے؟ ایک جلد کے لگائیں 700 صفحے اور 30 جلدیں. ایک جلد کے 700 اور 30 جلدیں کتنے ہوئے؟ 21,000. 21,000. اور اگر آپ نے روزانہ 1 گھنٹہ مطالعہ کیا اور 8 سال کے بعد آپ کے صفحے بنے 90,000 تو فتاوی رضویہ آپ کے مطالعے کا کتنا فیصد ہوا؟ 90,000 میں سے 21,000 صفحے فتاوی رضویہ کے ہیں. بقیہ آپ کا مطالعہ کیا ہو؟ فتاوی رضویہ ہی اگر آپ نے پورا پڑھا ہوا ہو تو آپ کا علم کتنا ہوگا؟ یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا. فتاوی رضویہ پڑھ کے آپ کا علم کتنا ہوگا، اور جب آپ نے اس سے 4 گنا زیادہ پڑھا ہوگا تو آپ کا علم کتنا ہوگا. تو یہ ہے مطالعہ کرنے کا انداز کہ آپ صرف ایک مرتبہ نیت کر کے مطالعہ کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد انتہا نہیں آگے. تو جب درس نظامی ختم ہونے سے پہلے آپ کا اتنا مطالعہ ہوگا، اور اس کے بعد کہ جب مطالعے کا میدان کھل گیا آپ کے لیے، اور اب آپ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں ہے، اب آپ جتنا چاہے مطالعہ کریں، وقت ہی وقت ہے آپ کے پاس، تو کیا مشکل ہے؟ 1 گھنٹہ جو گپے مارتے یہاں پر لگا دیں، 1 گھنٹہ جو بازاروں میں گھومتے یہاں پر لگا دیں، 1 گھنٹہ جو فضولیات میں گزارتے یہاں پر لگا دیں، 1 گھنٹہ جو بازار میں فضول گھومنے میں لگاتے وہ یہاں پر لگا دیں. تو 1 گھنٹہ دینے کے اندر اگر آپ کا اتنا مطالعہ ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ہے مطالعہ، اور یہ کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. ایک میں 1 گھنٹہ مطالعہ کرنا پڑا، دوسرے کام کے اندر صرف چھٹیوں کو استعمال کرنا پڑا، تیسرے کام کے اندر تھوڑا سا اور استعمال کرنا پڑا. تو یہ صرف صحیح طریقے سے استعمال کیا تو یہ آپ کہاں سے کہاں پہنچے. اب اس کے علاوہ باتیں تو اور بھی بہت ساری اس کے حوالے سے میرے سامنے موجود ہیں. اب ایک چیز، اب کسی کا مطالعے میں دل ہی نہیں لگتا، جو اصل الاصول ہے کہ مطالعے کے اندر دل ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو. اب کیا کریں؟ پہلا تو یہ کہ کچھ اور ہی کر لے. پھر جب مطالعے کو دل ہی نہیں کرتا پھر درس نظامی کیوں کر رہے؟ اور کر لے، کچھ کاروبار کرے، نوکری کرے، کوئی حلال روزگار تلاش کرے، تو پھر اور کچھ کر لے. جب مطالعہ نہیں کرنا، مطالعے کے بغیر درس نظامی تو پھر ایسا ہی ہے جب بغیر روح کے بدن.
بغیر روح کے جسم، تو جیسے یہ نہیں ہو سکتا اس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مطالعہ کرنا ہی پڑے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک وہ عادت بد پہلے سے چل رہی ہوتی ہے کہ نہیں کرتا دل اتنا مطالعہ، اس کے لیے میں آپ کو چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ شروع کریں۔ اگر مطالعے کو دل نہیں کرتا نا تو تھوڑا تھوڑا شروع کریں۔ تھوڑا کتنا شروع کریں؟ روزانہ صرف 20 منٹ مطالعہ کر لیں، صرف 20 منٹ۔ 20 منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ عصر کی اذان اگر 4:55 پہ ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہوتی ہے 5:15 پہ، یعنی اذان اور جماعت کے درمیان کا وقت 20 منٹ ہوتا ہے۔ اتنا سا مطالعہ کر لیں آپ، ٹھیک، اتنا سا مطالعہ کر لیں کہ صرف 20 منٹ مطالعہ کریں۔ ایک ہفتہ 20 منٹ مطالعہ کریں آپ۔ جب ایک ہفتہ 20 منٹ کریں گے نا تو ایک تو کچھ مطالعے کی طرف ذہن آپ کا ہو ہی جائے گا، دوسرا کچھ شرم بھی آئے گی کہ یار 20 منٹ عالم بننا ہوں، محدث بننا، فقیہ بننا، پتہ نہیں کیا کیا بننا ہے اور پڑھتا 20 منٹ ہوں۔ اب 20 سے آپ 21 کریں، روزانہ اب 1 منٹ بڑھانا شروع کریں، روزانہ 1 منٹ بڑھائیں، 21، 22، 23، 24، 25، 26، ایک مہینے کے اندر آپ کے مطالعے کا ٹائم ہو جائے گا 50 منٹ۔ ایک میں روزانہ 1 منٹ بڑھائیں گے 30 منٹ بڑھ جائیں گے، 20 پہلے تھے 30 جمع ہوئے 50 ہو گئے، روزانہ 1 منٹ بڑھاتے رہیں گے تو آپ 1 مہینے بعد 50 منٹ مطالعہ کریں۔ 50 منٹ کا مطالعہ یہ 1 ہفتہ چلائیں، پھر دوبارہ 1 منٹ بڑھانا شروع کریں، صرف 1 منٹ، صرف 1 منٹ بڑھائیں گے تو اگلے 1 مہینے کے اندر 1 گھنٹہ 40 منٹ کا مطالعہ ہو جائے گا۔ 2 مہینے 2.5 مہینے کے اندر آپ کے مطالعے کا وقت 20 منٹ سے 1 گھنٹہ 40 منٹ پہ چلا گیا۔ اور جب آپ ایک یوں مستقل چل رہے ہوں گے تو اب آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اس کو بڑھانے کے اندر، کیونکہ جب تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی کرتا نا، یک قدم نہ کریے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو جوش دلایا تو آپ نے یک قدم 4 گھنٹے شروع کر دیا، اگر واقعی کر دیا تو اچھا ہے، لیکن ہوتا کیا کہ وہ 4 گھنٹے شروع کر دیا اور 4 دن کے لیے شروع کر دیا، یہ بھی شادی ہوتا ہے اس کے کہ وہ 4 دن ہی کرتا، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ پھر تو آپ 1 منٹ بڑھائیں، 21 منٹ ہوئے کتاب بند کر کے رکھ دیں، 22 منٹ ہوئے کتاب بند کر کے رکھ دیں، 26 منٹ ہوئے کتاب بند کر کے رکھ لیں۔ آپ یوں 1 منٹ ہی بڑھائیں تو آپ کا دل خود کرے گا کہ نہیں تھوڑا سا پڑھ لو، آپ کہ نہیں اتنا ہی، بس میرا وظیفہ اتنا ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے میں نے۔ یہ اب 2 مہینے کے اندر آپ 1.5 گھنٹے سے اوپر آپ وقت دینا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب 1 مہینہ ایسے ہی چلے، آپ 1 مہینہ ایسے چلے، 1 مہینے 1.5 گھنٹہ، 1 مہینے 1.5 گھنٹہ، جب 1 مہینہ ختم ہو جائے نا پھر 1 منٹ اور بڑھانا شروع کریں۔ کار چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے، چوتھے گیئر میں تو نہیں نا سٹارٹ کرتے، پہلے سے ہی چلاتے ہیں نا، آہستہ تیز 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 کرتے۔ تو آپ اپنا مطالعہ بھی اسی طریقے سے کریں۔ اب آپ روزانہ 1 منٹ بڑھاتے جائیں گے تو یوں آپ کا مطالعے کا ٹائم بڑھتے بڑھتے 3-4 گھنٹے تک پہنچ جائے گا۔ اب آپ نے اس کو جہاں تک لے کے جانا ہے، آپ نے اس کو جہاں تک لے کے جانا، آپ کا نفس بھی اس کا عادی ہو جائے گا، اتنے مطالعے کا نفس بھی عادی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مطالعے کا شوق پیدا کرنے کا طریقہ۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ جبر کرنا پڑے گا اپنے اوپر، یعنی ایک دن دل کیا نا کہ نہیں چلو آج چھوڑ دیتے، نہیں، جس نے یہ کیا نا وہ گیا، جس نے یہ کیا نا کہ چلو یار کل میں نے 20 منٹ کر لیا تھا، کل 40 منٹ کر لوں گا، آج چھوڑ دیتا ہوں، ناغہ آیا، چھٹی آئی تو آپ کا مطالعہ گیا، پھر آپ سمجھیں کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ علاج اسی صورت میں ہے کہ جب آپ مستقل پڑھیں گے۔ تو یہ پہلا طریقہ کہ تھوڑے سے زیادہ کی طرف آپ جائیں۔ دوسرا طریقہ، یہ پہلے طریقے کے ساتھ ایڈ کر لیں، یا کوئی آپ اپنا مطالعے کا طریقہ بنانا چاہیں اس کے ساتھ ایڈ کر لیں۔ مطالعہ کرنے پر اپنے آپ کو انعام دیں، اپنے آپ کو انعام دیں، مطالعہ کرنے پر اپنے آپ کو انعام دیں، اور نہ کرنے پر اپنے آپ کو سزا دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے جس دن مطالعہ نہیں کیا، اب اگلے دن سزا دیں کہ 1 وقت کھانا نہ کھائیں، اور واقعی کریں گے کھانا نہ کھائیں، جتنی مرضی بھوک لگے۔ آپ اپنے آپ کو مجبور رکھیں کہ چونکہ میں نے مطالعہ نہیں کیا لہذا میں نے کھانا نہیں کھانا، 1 وقت کا فاقہ کریں۔ 2 دن مطالعہ چھوٹے تو 2 دن کا فاقہ کریں، سزا دیں۔ اور جب آپ مطالعہ کریں اور ہفتے بعد آپ کو پتہ چلے کہ یار میں نے تو 500 صفحے پڑھ لیے بھائی، اب اپنے آپ کو تحفہ دیں، اچھا کھانا کھائیں،
اچھا کھانا کھائیں آپ اور خود کہے گا بھی انعام ہے میرا. کوئی اچھی چیز خریدیں, کوئی اپنی پسند کی چیز خریدے کہ میں نے مطالعہ کیا لہذا انعام کے طور پہ میں اپنے آپ کو گھڑی دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ.